امریکی حملے اور قیادت کو نشانہ بنانے کے خطرات کے عین بیچ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ریاست کے انتظامی اختیارات اپنے ایک قریبی ساتھی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اعلیٰ ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ خامنئی نے اپنے ایک قریبی ساتھی علی لاریجانی کو اہم ریاستی امور سونپ دیے ہیں اور یہ فیصلہ ممکنہ امریکی حملے اور قیادت کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کے باعث کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ لاریجانی جنوری سے حساس سیاسی اور سیکیورٹی معاملات سنبھال رہے ہیں اور اس ساری صورتحال نے صدر مسعود پشکیاں کے کردار کو محدود کر دیا ہے، جبکہ ایران نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ پر کر دیا ہے۔ مغربی سرحد اور جنوبی ساحلوں پر میزائل تنصیبات فعال کر دیے گئے ہیں، فضائی حدود عارضی طور پر بند کی جا چکی ہیں اور خلیج میں فوجی مشقیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پاسداران انقلاب اور دیگر سیکیورٹی ادارے بڑے شہروں میں تعینات کر دیے جائیں گے۔ داخلی بدامنی اور بیرونی مداخلت روکنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ قیادت کے متبادل ناموں میں لاریجانی سر فہرست، ان کے بعد محمد باقر کالیباف اور حسن روحانی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ ہفتے کے دن امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اگر تہران واشنگٹن کی شرائط پر عمل نہیں کرتا تو صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، ان کے بیٹے مجتبی اور دیگر مذہبی قیادت کے ارکان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ موجود ہے۔ روئٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت کو بڑھا رہے ہیں کہ جس سے ایران کے ایٹمی پروگرام پر کوئی ڈیل کیے بغیر جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں کہ جو سیاسی طور پر بھی قابل قبول ہو۔ ان کے مطابق اگر ایران امریکی حملے کو روکنا چاہتا ہے تو اسے ایسی پیشکش کرنا ہوگی جو رد نہ کی جا سکے، تاہم ایران ابھی تک یہ موقع گنوانے میں مصروف ہے۔ ایک مشیر نے بتایا ہے کہ ہر ممکنہ صورتحال کے لیے منصوبہ موجود ہے کہ جن میں ایک آپشن آیت اللہ خامنئی اور ان کے بیٹے سمیت مذہبی قیادت کو ہلاک کرنا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کیا فیصلہ کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ دونوں جانب رہنما اصولوں پر اتفاق ہوا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اختلافات برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی نگرانی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی بھی مذاکرات میں شامل ہیں اور تکنیکی اقدامات کی سفارش کر رہے ہیں تاکہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے رہ سکے، جبکہ امریکی اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی پیشکش بہت تفصیلی ہونی چاہیے اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پروگرام پرامن ہے۔ یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے ناظرین کہ جب ایران اور امریکہ جنیوا میں جوہری مذاکرات کے تیسرے دور کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سے قبل مذاکرات کے دونوں ادوار کو مثبت قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اور اپنا دوسرا بحری بیڑا USS جیرلڈ فورڈ بحریہ روم میں داخل کر چکا ہے، جبکہ اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے ان امریکی جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کر لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دفاعی نظام میں مختلف قسم کے میزائل، ڈرونز، سب مرینز اور بارودی سرنگیں شامل ہیں، جبکہ فائنینشل ٹائمز کی خبر کے مطابق ایران نے روس کے ساتھ 1 کھرب 64 کروڑ روپے یا پھر 50 کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ خریدنے کا بھی ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 3 سالوں میں ایران کو 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ روسی ساختہ وربا جدید انفراریڈ گائیڈڈ میزائل ہے کہ جو کروز میزائل، کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ایران کے روس سے خفیہ معاہدے اور صدر ٹرمپ کی جارحانہ پالیسی سے متعلق CNN لکھ رہا ہے کہ جس طرح امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں تعینات کی جا رہی ہے یہ اس سے قبل صدر ٹرمپ کی فوجی کارروائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ ماضی میں داعش کی قیادت کو نشانہ بنانا، شام پر بمباری کرنا یا ایران پر جون میں کیے جانے والے حملوں میں اہداف، ٹارگٹس، ٹائم لائن سب کچھ واضح تھا، مگر اس بار کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ تاہم اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ نے تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی معاہدہ طے نہیں پایا تو حملے کے حوالے سے 4 مختلف صورتحال، 4 مختلف آپشن سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ رواں ہفتے یعنی کہ پیر سے جمعرات کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی فوجی کارروائی کا ذہن بنا چکے ہوں اور صرف مخصوص عسکری اہداف کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم اس کا انحصار جمعرات کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی میٹنگ پر بھی ہے۔ جیروسلم پوسٹ
के मुताबिक अगर ईरान की जानिब से कोई ऐसी पेशकश सामने आई कि जिसे सदर ट्रंप ने फौरन मुस्तरद कर दिया तो कार्रवाई जल्द हो सकती है। दूसरा और सबसे मजबूत इम्कान यह है कि हमला अगले हफ्ते के आगाज या वस्त में हो, क्योंकि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत दी थी। अगर वो इस डेडलाइन को पूरा करते हैं और जुमेरात की मुलाकात में होने वाली पेशकश को नाकाफी समझते हैं तो अगले हफ्ते कार्रवाई का बड़ा इम्कान है। तीसरा ऑप्शन रमजान उल मुबारक के खात्मे यानी कि 19 मार्च के बाद का है। इजरायली माहिरीन का यह कहना है कि सदर ट्रंप मुकद्दस महीने में जंग शुरू करके अपने मुसलमान इत्तेहादियों को मुश्किल में नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि इससे खित्ते के दीगर ममालिक की दिफाई तैयारियों पर असर पड़ सकता है और ईरान को अपने हक में अवामी हमदर्दी हासिल करने का मौका भी मिल सकता है। ताहम इस तवील इंतजार की राह में सबसे बड़ी रुकावट वो भारी अखराजात हैं, वेरी हाई एक्सपेंडिचर्स, जो मशरक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़ों और हजारों फौजियों की अलर्ट रहने पर आ रहे हैं। चौथा और सबसे कमजोर इम्कान यह है कि हमला मुस्तकबिल बईद तक टल जाए, लेकिन माहिरीन इसलिए इसको वायबल नहीं समझ रहे या मुश्किल समझ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करके अपने जंगी जहाज़ों को ज्यादा देर तक बगैर किसी नतीजे के वहां नहीं रख सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पूरी सूरत हाल में इजराइल का किरदार भी इंतहाई अहम है, क्योंकि पहले यह ख्याल किया जा रहा था कि ईरान सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, लेकिन अब इजरायली क़यादत के बयानात से ऐसा लग रहा है कि वो भी इस कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। इस सूरत में ईरान की जानिब से इजराइल पर जवाबी हमले का खतरा भी बढ़ गया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त अपनी सदारत के सबसे बड़े फैसले के दोराहे पर खड़े हैं, जहां एक तरफ जंग का दबाव है, दूसरी तरफ कमजोर मुआहिदे का खौफ है, और वो फिलहाल किसी वाज़े हल की तलाश में नजर आ रहे हैं। जबकि अल अरेबिया उर्दू लिख रहा है कि अगर ईरान एक मुसव्वदा तजवीज़ पेश करता है तो अमरीका जनीवा में जुमे को मुलाकात के लिए तैयार है, ताकि ये जानने के लिए तफसीली मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें कि आया एटमी मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। अमरीकी ओहदेदार ने यह भी वाज़े किया है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया और ईरान मुकम्मल एटमी मुआहिदे पर इत्तफाक से कबल एक अबूरी मुआहिदे के इम्कान पर भी बातचीत कर सकते हैं। मुज़ाकरात से मुतल्लिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर बयान दिया है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का रवां हफ्ते जुमेरात को जनीवा में दोबारा मुलाकात करेंगे। बातचीत मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की जानिब इजाफी कोशिश करने के मुस्बत जज्बे के साथ दोबारा शुरू होगी। अब यहाँ अहम बात यह है कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का यह मानना है कि ईरान शायद एटम बम बनाने से 1 हफ्ता दूर है, जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम हैविंग इट्स ओन एटम बॉम्ब। लेकिन स्टीव विटकॉफ ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बता दिया था कि यूरेनियम की इनरिचमेंट हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान है कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले, इतने दबाव में वो हमारे पास क्यों नहीं आए।